یہ ساری چیزیں سنتیں ہیں. اب سنت کی کیٹاگریز ہوتی ہے، کوئی قولی سنت، کوئی فعلی سنت، کوئی تقریری سنت. نبی اکرم نے کبھی کسی سنت کا حکم دیا ہے تو قولی سنت ہوئی، آپ نے کر کے دکھایا ہے فعلی سنت ہوئی. آپ نے نہ تو حکم دیا ہے نہ کر کے دکھایا، بلکہ کسی کرنے والے کو دیکھا ہے اور آپ نے اس کو ٹوکا نہیں، منع نہیں کیا، تو وہ بھی سنت. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کہتے ہیں شور ہو رہا ہے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ آمین، کہ یہ آگے شور کر دیں مسجد میں، سب کی نمازوں میں ڈسٹرب ہوتا ہے. ہم صرف آمین کہہ دیں تو تمہاری نمازوں میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور تمہارے یہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے اور 5 منٹ 10 منٹ تک اتنی زور سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، گنجوں پنجوں پہ سلام، لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، یہ ساری چیزیں تمہاری مسجدوں میں ہوتے ہیں تو نمازوں میں ڈسٹرب نہیں ہوتا. جو چیز سنت کے خلاف ہے وہ تمہاری مسجدوں میں ہو رہا ہے تو کوئی ڈسٹرب نہیں. ہم نے اگر یہ کہہ دیا تو ڈسٹرب ہو رہا ہے، جبکہ اس کی سنت موجود ہے. حدیث کے الفاظ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب تمہارا امام ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو. فرشتے بھی آمین بولتے. ان وافقت تامین تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تم نے اپنے منہ سے جب آمین کہی، فرشتوں نے بھی آمین کہی، فرشتوں کی آمین تمہاری آمین ایک ساتھ نکلی، موافقت کر گئی، تو اللہ تعالیٰ اس آمین کے بولنے کا نتیجہ یہ نکلے گا، انعام یہ ملے گا کہ غفر لہ ما، لفظ ما پر غور کرو، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ تمہارے اب تک جتنے گناہ تم نے کیے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. غور کرو، یہ سنت ہے. ہم اس سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ گستاخی ہے. ماں جتنے گناہ کیے ہیں اب تک، ما تقدمہ، جو کر چکے ہو، جو گزر چکے سب معاف، صغیرہ کبیرہ نہیں. کسی کا قتل کر کے آؤ مسجد میں گھس جاؤ، امام نے کہا آمین کہ معاف ہو گیا ہوگا، وہ قتل معاف نہیں ہوگا، وہ کبیرہ گناہ ہے. صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. سنت ہے. حدیث کو پھر فٹ کر لو، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. دوسری دلیل، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی الا میرا نافرمان کتنا ہی کلمہ پڑھے لیکن وہ منکر ہے، فقط ابا، اس نے میرا انکار کیا. اور رسول کا انکار کرنے والا کون ہوا؟ کافر. ایک حدیث اور، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بڑی پیاری روایت ہے، اس کو امام مسلم کتاب الایمان میں لائے، امام بخاری اس کو کتاب التوحید میں لائے. یہ حدیث بتلا رہی ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. لیجئے، لا یؤمن پہلے لائے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی اکون، جب تک کہ میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظر میں اس کے باپ سے بھی زیادہ، اس کی اولاد سے بھی زیادہ، اور والناس، کتنے ماہر نفسیات تھے اللہ کے نبی، والناس کہہ دیا، ناس میں سب آ گئے، والناس اجمعین، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. والناس، ناس کا لفظ کہہ کر سب ختم کر دیا. حالانکہ ناس میں لوگوں میں باپ بھی آ گیا، بیٹا بھی، لیکن چونکہ باپ سے محبت ہوتی ہے ایک بیٹے کو اور ایک اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے ایک باپ کو، اس لیے ان کو الگ سے ذکر کرنے کے بعد والناس کہہ دیا. اور ناس میں کون آ گیا؟ ملا، مولوی، کٹھ ملا، صوفی، سنت، امام، محدث، پیر، ولی، سب آ گئے. والناس اجمعین، ساری انسانیت ایک طرف اور محمد رسول اللہ کا فرمان اکیلا ایک طرف. ساری انسانیت میں، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت. دیکھیے، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ باپ سے محبت نہ کرو، اولاد سے محبت نہ کرو، بیوی بچوں سے محبت نہ کرو، لیکن یہ کہا ہے کہ جب درجات کی بات آئے اور محبت کی قربانی کی بات آئے تو باپ کی محبت کو قربان کر دینا، لیکن رسول کی محبت کو قربان نہ کرنا. رسول، بیٹے کی قربانی کی بات آئے، بیٹے کی محبت کی اور رسول کی، تو رسول کی محبت کو قربان مت کرنا، بیٹے کی محبت کو قربان کر دینا. محبت تو ہوگی باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو
باپ سے محبت تو ہوگی، لیکن قربانی جب دینا پڑے تو بیٹے کی اور باپ کی محبت کو قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن رسول کی محبت ایسے سمجھ لو جیسے جنگل میں کوئی آدمی ہمیں اور آپ کو پکڑ لے، سونے کی گھڑی پہنے، بڑی قیمتی گھڑی، اتار اس کو، ارے صاحب بہت قیمتی ہے یار، چھوڑو نہیں دوں گا، پکڑ لیا، چھرا نکالا، گھڑی دے رہا ہے یا میں تیرا ہاتھ کاٹوں؟ سب نے ٹائٹ کر لیا، ہاتھ پکڑ لیا، بس چھری مارنے والا ہے وہ، بول گھڑی دے رہا ہے یا میں ہاتھ کاٹوں، جلدی بتا، انسانیت سے دے رہا ہے یا نہیں؟ گھڑی بھی قیمتی ہے، ہاتھ بھی قیمتی ہے، اب ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کی قربانی دینا پڑ رہی ہے، فیصلہ کرو، گھڑی دے کر ہاتھ بچاؤ گے یا ہاتھ دے کر گھڑی اور ہاتھ دونوں گواؤ گے؟ عقل مند آدمی وہی ہوگا جو کہہ دے گا بھائی صاحب میں دے رہا ہوں، ہاتھ سلامت تو زندگی سلامت، پھر کما لوں گا کبھی، فوراً لے بھائی لے، چل جا۔ یہاں گھڑی کا اور ہاتھ کا مسئلہ آیا، آپ نے گھڑی دے دی، قربانی دے دی اور ہاتھ کو بچا لیا، لیکن اگر انہی ڈکیتوں نے، انہی کرمنل لوگوں نے، انہی چوروں نے آپ کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا نہیں ہاتھ کٹا، بول ہاتھ دے رہا یا نہیں دے رہا، یا پھر میں تیری جان لے لوں، گردن کاٹ دوں گا، ختم کر دوں گا، جلدی بول۔ ہاتھ بھی قیمتی اور جان بھی قیمتی، آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ اگر میرا کٹ گیا تو ایک ہاتھ کے بغیر زندگی میری اجیرن ہو جائے گی، لیکن پھر بھی زندگی سے پیار ہے، جانتے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کم سے کم میرے آنکھوں کے سامنے رہیں گے، میرا دل تو ٹھنڈا ہوتا رہے گا ان کو دیکھنے کے لیے۔ ہاتھ کی اور جان کی قربانی میں سے ایک چیز کی قربانی دینا پڑ رہی ہے، تو آپ کہیں گے بھائی میرا ہاتھ کاٹ لے لیکن میری جان بخش دے، اب ہاتھ کاٹوا دیں گے اور اپنی جان بچا لیں گے۔ بس یہاں یہی مثال پیش کی جا رہی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت سے زیادہ مجھے نہ چاہنے لگے۔ باپ سے بھی محبت ہے، اولاد سے بھی محبت ہے، لوگوں سے، رشتہ داروں سے بھی محبت ہے، لیکن رسول کی بات اور باپ کی بات ٹکرا رہی ہے، تو رسول کی بات مانو گے یا باپ کی؟ ان دونوں میں سے ایک کی محبت کو ٹھکرانا پڑ رہا ہے، تو تم باپ کی محبت کو ٹھکرا دینا، رسول کی محبت کو نہ ٹھکرانا، اولاد کی محبت کو ٹھکرا دینا، رسول کی محبت کو نہ ٹھکرانا، ساری کائنات کی محبت کو ٹھکرا دینا، اماموں کی، محدثوں کی، پیروں کی، ولیوں کی، ہاں کچھ ملاؤں کی، صوفیوں کی، ساروں کی باتوں کو ٹھکرا دینا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ٹھکرانا، کیونکہ یہی ایمان ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی محبت رسول کا مطالبہ ہے، یہی تقاضا ہے محبت رسول کا۔ آپ دیکھ لیجئے، جنگ ہو رہی ہے، عبداللہ ابن ابی نے کہا مدینے والوں سے محمد نے کتنے لوگوں کو مروا دیا ہے، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے لوگوں کو مروا دیا ہے، دیکھو تو، چلو ہم لوگ بھاگ چلیں۔ مدینہ جانے کے بعد لا یخرجن الاعز منها الاذل، جو سب سے زیادہ عزت والا ہے، میں سب سے بڑے ذلیل کو یعنی محمد کو مدینہ سے نکال دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اپنے آپ کو آج کہا، علماء جانتے ہیں آج اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑا عزت والا، اور ازل، ذلیل سے ازل اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ ذلیل کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس نے گالی دی ہے، اور گالی دینے والے کی اسلام میں ایک ہی سزا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اور یہ بات تو میں پاکستان کی سرزمین پر بول کے آیا ہوں، ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے، یہ بات میں وہاں پر بھی بول کے آیا ہوں، وہاں آسیہ نام کی ایک عورت پیدا ہوئی ہے اور اس نے بڑا ہنگامہ کیا اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، اور حکومت اس کو بچا رہی تھی پاکستان کی، ارے بھائی اس کو چھوڑ دیا جائے، اور وہاں کے تمام، آپ تو جانتے ہیں وہاں تو گولی سے نیچے کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے پاکستان کے تک، کہا کہ نہیں اس کو سزا دی جائے گی، مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ مجھ سے کہا گیا اس موضوع پہ بولو، تو میں نے ایک ہی بات کہی ہے، جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے، کتاب و سنت کے دلائل یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ہماری بات کو دوسرے لوگوں نے بہت پسند کیا،
وہاں پر خاص طور سے ان لوگوں نے جو مارنے دھاڑنے ہی پر رہتے ہیں. کہا بالکل صحیح، فتویٰ بالکل صحیح ہے. تو ان لوگوں نے بہت پسند کیا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالی دے اس کی اسلام میں ایک ہی سزا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ بھاگا وہاں سے، اس کے بیٹے نے سن لیا. عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی تھا عبداللہ. سن لیا کہ میرے نبی کو گالی دی. اللہ کے نبی جنگ جیت گئے، آ رہے ہیں. یہ اس نے سوچا کہ اب تو مدینہ سے ہم ہی کو نکال دیا جائے گا کیونکہ نبی جیت گئے ہیں. صحابہ آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر نبی کو بتا ہی دے گا میرے بارے میں، چلو ہم ہی مدینہ چھوڑیں. یہ مدینہ چھوڑنا چاہتا ہے، مکے میں جانا چاہتا ہے. جتنی تیزی سے یہ بھاگ رہا ہے اس کا بیٹا اتنے دگنی رفتار سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. جیسے یہ مدینے سے مکے میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے بیٹے نے باپ کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دی اور کہا رک جاؤ. کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں. کہا جانتا ہوں تم میرے باپ ہو، جب تک جناب محمد رسول اللہ کی اجازت نہ ہو میں تم کو مکے میں نہیں جانے دوں گا. کہا بیٹا تم جانتے نہیں ہو نبی میرے ساتھ کیا کریں گے؟ کہا نبی کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو اللہ رب العالمین کہے گا. ما ینطق عن الہوی، میرے نبی اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ اللہ ان کو حکم نہ دے دے. کہا بیٹا تم مجھ سے مدینے میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، جانے دو. کہا ابو انصاریوں میں پورے مدینے میں سب سے زیادہ اگر کوئی اپنے باپ سے محبت کرتا تو شاید میں آپ سے کرتا ہوں، لیکن آج یہ حقیقت بھی سن لو، آپ سے بھی زیادہ اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو فاطمہ کے باپ جناب محمد رسول اللہ سے. کہ میں جا رہا ہوں، تم نہیں مار سکتے مجھے. ابو ایک بات سوچ لو، ایک انچ بھی قدم آگے بڑھا دیا کعبے کے رب کی قسم تلوار میں چلا دوں گا. اور آپ جانتے ہیں کہ محمد پر ایمان لانے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. ایک انچ بھی قدم آگے بڑھ گیا تلوار چلا دوں گا. رک گئے. اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے. ارے کیا کر رہے ہو عبداللہ؟ کہا اللہ کے نبی میرے باپ نے آپ کو گالی دی ہے، آپ کو سب سے بڑا ذلیل کہا ہے. آپ نے اس کے باپ کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا. آپ نے فرمایا اگر یہ مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہا تو جانے دو، کیوں روک رہے ہو؟ کہا آپ کی اجازت ہوگی تو جانے دوں گا. آپ نے کہا اچھا اس نے عدل کہا ذلیل، تو اللہ کے حکم کا میں انتظار کرتا ہوں، رک جاؤ. آپ تھوڑا سا سوچنے لگتے ہیں. آپ خاموش ہیں کہ جبرائیل کوئی آرڈر لے کے آئے. بیٹا کہنے لگا اے اللہ کے نبی جبرائیل آنے والے ہیں میرے باپ کے بارے میں کوئی حکم لے کر. ایک بات سن لیجیے آپ، اگر آسمان والا عرش والا اگر جبرائیل کے ذریعے میرے باپ کے قتل کا آرڈر نازل کر دے، میرے باپ کے قتل کا فرمان نافذ کر دے، تو اے اللہ کے نبی اس نیک کام کے کرنے کے لیے آپ مجھے حکم دینا، کسی اور کو نہیں. اے اللہ کے نبی یہ نیک کام میں کرنا چاہوں گا، اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا میں کروں گا اور آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا. آپ کا حکم نکلے گا، آپ کی آنکھوں کے پلکیں جھپکیں گی، کھلنے سے پہلے میرے باپ کی گردن آپ کے قدموں پہ تڑپ رہی ہوگی. نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تم اپنے باپ کو قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم آپس میں لڑتے تھے، ہم آپس میں جھگڑتے تھے، بڑی مشکل سے آپ نے ہم دونوں کو، مکے اور مدینے والوں کو بھائی بھائی بنایا، محبت پیدا کی ہے. یہ بھائی کا رشتہ بہت مشکل سے ہمیں ملا ہے. اے اللہ کے نبی اگر میرے باپ کو کوئی دوسرا قتل کر دے تو شاید باپ کی محبت میں اس بھائی سے جلنے لگوں، اس بھائی سے نفرت میں کرنے لگوں. میں نہیں چاہتا کہ میں اب کسی سے نفرت کروں. اے اللہ کے نبی میرے باپ کے قتل کا حکم مجھے دینا. آپ نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائی، نظروں کو نیچے کیا، فرمایا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تیری میرے ساتھ جو محبت ہے اس محبت کا انعام میں تجھے ضرور دوں گا. جا، اس کا انعام یہ ہے کہ میں نے
جس کی سزا اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، میں نے اپنے ساتھ تیری اس محبت کو دیکھا تو تجھے انعام دیا کہ تیرے باپ کا خون معاف کر دیا، جانے دو اس کو، جانے دو۔ میں والدی ہی، اب اس حدیث کو بٹھاؤ، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرے۔ کون سی محبتیں کی ہیں ہم نے؟ دعوے تو بڑے بڑے لمبے چوڑے ہیں ہمارے، اتنی محبت اتنی محبت، یہ اور وہ، ہم نے دعوے تو لمبے چوڑے کیے ہیں، اقرار تو لمبا چوڑا کیا ہے، اظہار تو لمبا چوڑا کیا ہے، لیکن بتاؤ ہم چند ٹکوں کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ پیسہ، شادی کارڈ، بامبے کی ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، 45 روپے کا ایک کارڈ، ایک کارڈ، بھاگ آیا، نہیں گیا اس میں، ایک کارڈ پر 45 روپے۔ سوچئے فضول، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کس کے بارے میں قرآن نے کہا؟ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور شادی کس کی؟ ایک مولوی کی، مولوی کے لڑکے کی۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے۔ اور مولوی صاحب سے میں نے کہا یار اتنا لمبا چوڑا خرچ کیوں کر رہے ہو، یہ فضول خرچی؟ تو دلیل دیتا ہے مولوی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ظاہر کرو۔ مولوی کبھی نہیں ہارتا، وہ دلیل دے کے رہتا ہے، کوئی نہ کوئی فٹ کر کے رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شکاری کا جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے۔ شکاری کا جال تھا، اس میں کوا بھی پھنس گیا، کبوتر بھی پھنس گیا۔ کوا بھی رو رہا ہے، کبوتر بھی رو رہا ہے۔ کبوتر روتے ہوئے کہتا کوے چپ، مجھے پریشان کر کے رکھ دیا رو رو کر۔ تو کوا کہتا تو بھی تو رو رہا ہے۔ تو کبوتر بولا مجھے تو رونا ہی ہے، اور میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں حلال ہوں، یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹ کے کھا جائے گا، مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے۔ کوے سے کہا تو کیوں رو رہا ہے، تو تو حرام ہے، تجھے تھوڑی کچھ کرے گا، تجھے تو نکالے گا اڑا دے گا، تیرا کرے گا کیا، تیری تو زندگی بچ جائے گی، میری زندگی خطرے میں۔ کوا بولا میں تم سے زیادہ پریشان ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جال جاہل کا نہیں ہے، ایک مولوی کا ہے۔ کوے نے کہا یہ جال ایک مولوی کا ہے، ایک مفتی کا ہے۔ تو کبوتر نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا مجھے ڈر لگ رہا کہ حلال کا فتویٰ دے کے مجھ کو بھی کاٹ کے نہ کھا جائے گا۔ جب مفتیوں سے اور مولویوں سے کوے اور کبوتر تک پریشان ہونے لگے تو انسانوں کا کیا ہوگا، عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ ایک کہہ رہا نیچے باندھو، ایک کہہ رہا اوپر باندھو، مفتی صاحب کہتے دونوں صحیح۔ ایک مولوی، ایک امام کہہ رہا گھوڑے کا گوشت مکروہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کہہ رہے حلال۔ حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے میرے ساتھ بیٹھ کر گھوڑے کا گوشت کھایا۔ غور کرو، اما عائشہ کہہ رہی میرے ساتھ کھایا، حدیث امام شافعی کہہ رہے ہیں حلال، ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں مکروہ۔ مفتی صاحب سے پوچھو چاروں امام برحق ہیں، ایک کہہ رہا مکروہ، دوسرا کہہ رہا حلال، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں صحیح۔ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی، آگ، انگارے۔ امام شافعی فرما رہے ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک امام کہہ رہا پڑھو گے تو آگ بھری جائے گی، دوسرا امام کہہ رہا نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب کون صحیح ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں دونوں صحیح۔ میں کہتا ہوں اس مفتی کو سب سے پہلے بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کرو کیونکہ اس کا دماغ خراب ہے۔ ارے یہ کیسے صحیح ہو جائے گا؟ ایک امام کہہ رہا آگ بھری جائے گی، وہ بھی صحیح، دوسرا کہہ رہا نماز نہیں پڑھو گے تو نماز ہی نہیں، وہ بھی صحیح۔ ایک کہہ رہا حلال، ایک کہہ رہا حرام، مفتی صاحب کہہ رہے دونوں صحیح۔ ایک کہہ رہا رات، ایک کہہ رہا دن، مفتی صاحب کہہ رہے دونوں صحیح۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اس کا مطلب پاگل مفتی ہے، اس کو پاگل خانے میں اس کا علاج کراؤ۔ ہم جیسے مولوی ہیں کوے اور کبوتر تک پریشان ہے تو عوام پریشان کیوں نہیں ہوگی؟ میرے بھائیوں تنگ آ چکی ہے دنیا، اب ان کو عام لوگوں کی طرف بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بلانا ہے تو سپریم کورٹ کی دعوت دو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کو بتاؤ، اس کو نسخہ کیمیا چاہیے تو جناب محمد رسول اللہ کا۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں ہم غلط نہیں ہو سکتے، ہو سکتا ہے ہم 8 پڑھ رہے ہیں غلط ہوں، ہو سکتا ہے 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں آپ صحیح ہے، لیکن اس جھگڑے کو ہم اماموں کی عدالت میں نہیں لے جائیں گے، ملاؤں کی عدالت میں نہیں لے جائیں گے۔ 8 اور 20 کا جھگڑا سپریم کورٹ میں چلو، جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں چلو، نبی نے جتنی پڑھی ہے اس کو تم بھی شروع کر دو، ہم بھی شروع کر دیں، جھگڑا ختم۔ ولی صاحب بات تو صحیح ہے، جج اللہ نے ابو حنیفہ کو جج نہیں بنایا، اللہ نے امام شافعی کو جج نہیں بنایا، اللہ نے امام مالک کو جج نہیں بنایا، اللہ نے امام احمد ابن حنبل کو جج نہیں بنایا، اللہ نے اعلی حضرت کو جج نہیں بنایا، اللہ نے ثناء اللہ مرسوی کو جج نہیں بنایا، اللہ نے جج بنایا تو محمد رسول اللہ کو بنایا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے سارے جھگڑے محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے کے جاؤ، رسول کا جو فیصلہ ہو جائے اس کو تم بھی مان لو ہم بھی مان لیں۔ فلا وربک لا یؤمنون،
تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو جج نہ مان لیں۔ جج اللہ نے بنایا، ہم سے اور آپ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے بنائے ہوئے جج سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے طلاق کا مسئلہ، اس لیے پکی قبروں کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ عید میلاد النبی کے جلوس کا جھگڑا، یہ سارے جھگڑے ہو سکتا ہے تم صحیح ہو ہم غلط، لیکن فیصلہ ہم اسی کا مانیں گے جس کو آپ بھی رسول مانتے ہیں، ہم بھی رسول مانتے ہیں۔ آؤ لے کے چلو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت۔ تو محبت کی بات کرتے ہو، باپ سے زیادہ رسول سے محبت۔ دیکھیے عبداللہ ابن ابی کا واقعہ بیان کر دیا، آئیے ایک واقعہ اور بتاتا ہوں۔ بیٹے سے بھی زیادہ رسول سے محبت۔ حضرت ابو بکر اپنے بیٹے سے لڑ رہے ہیں، جنگ بدر میں ابو بکر صدیق کا بیٹا ابو جہل کی طرف سے لڑ رہا ہے، کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے، اور ابو بکر صدیق بوڑھے ہیں نبی اکرم کی طرف سے۔ لڑتے جنگ میں لڑتے ابو بکر اپنے بیٹے ہی کو ڈھونڈ رہے قتل کرنے کے لیے، اور بیٹا عام مسلمانوں کو۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ باپ بوڑھا تھا، نیچے آ گیا، بیٹے کی تلوار ایسے تان لیا، سر اٹھایا، دیکھا یہ میرا باپ ہے، تلوار روک لی کہ بھاگ، چلے ہٹ جاؤ، چھوڑ دیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں دیکھو تم نے باپ کو کیوں چھوڑ دیا، جاؤ، چھوڑ دیا۔ کئی مرتبہ بیٹے نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ جنگ بدر ختم ہوئی، ایک دن آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ایمان لے آیا، عبد الرحمن۔ جب ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے تو کھانا کھانے بیٹھے، حضرت ابو بکر صدیق اور ان کا بیٹا دونوں کھانا کھانے بیٹھے۔ بیٹے نے جنگ بدر کی یاد دلا دی۔ اب آج ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ میدان جنگ کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے کتنی بار آئے، میری تلوار بھی اٹھ گئی، میں نے سوچا کہ میں قتل کر دوں، لیکن یہ سوچا کہ مرنے والا میرا باپ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں بعد میں اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں کہ تو نے ہی اپنے باپ کی گردن اڑا دی۔ اے ابو جان، آپ کی محبت میرے دل میں آ گئی تھی اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا، باپ سمجھ کر میں نے رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق مسکراتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کا لقمہ منہ میں ڈالتے اور کہتے ہیں، آئے میرے بیٹے، تیری نظر میں جب باپ آیا تو نے تلوار روک لی کہ میری تلوار سے میرے باپ کی گردن نہ کٹ جائے، لیکن بدر کے میدان میں تو میری نگاہیں تجھی کو تلاش کر رہی تھی۔ کعبے کے رب کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ کی اور میری، ہم سب کائنات کے لوگوں کی جان ہے، اگر میدان جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میری تلوار کے نیچے آ جاتا اور میں تیری شکل دیکھ بھی لیتا، تب بھی میں نہیں رکتا اور میں اپنی تلوار تیری گردن پہ چلا دیتا، یہ سوچ کر کہ قتل ہونے والی گردن میرے بیٹے کی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی ہے، میں اپنے دشمن کی، اپنے نبی کے دشمن کی گردن سمجھ کر تن سے جدا کر دیتا۔ اٹھاؤ یہ حدیث، میں والدی و ولدی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ نبی کو چاہنے والے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ نبی کو چاہنے والے، یہ تھے اولاد سے زیادہ نبی کو چاہنے والے، ادھر باپ سے زیادہ نبی کو چاہنے والے۔ اللہ اگر میرے باپ کے قتل کا حکم لے کر آئے جبرائیل تو مجھے دینا، کسی اور کو نہیں دینا، باپ سے زیادہ نبی کو، یہ بیٹے سے زیادہ۔ حضرت عمر فاروق ایک بار بھاگتے ہوئے، ان کا بیٹا ایک دفعہ بھاگتے ہوئے آیا، الخصائص علامہ سیوطی کا اور زاد المعاد علامہ ابن قیم کی اور سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی، ان کتابوں کے حوالے سے آپ دیکھیے واقعہ۔ بھاگتا ہوا بیٹا آیا، بیٹے کو بھوک لگی ہوئی تھی، بیٹے نے کہا ابو گھر میں کیا پکا ہے؟ کہا کھانا وہ رکھا ہوا کھا لو۔ ہانڈی کھولی، کہا یہ کیا ہے؟ ایسے سونگ رہا، یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا دبا، عربی میں دبا لوکی کو بولتے ہیں، آپ کیا اس کو کدو ادو بولتے ہو جو لمبی ہوتی ہے ہرے رنگ کی، کیا بولتے ہیں اس کو؟ لوکی۔ اللہ کے رسول کو بہت پسند تھی، بخاری کی حدیث ہے، گوشت میں ڈالتے تھے، بلکہ گوشت نہیں لوکی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے، تو وہ لوکی پکائی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو بیٹے نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ دبا لوکی، ایسے کیا، یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے؟ ایسے کر کے رکھ رہا، یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ بس ایسے ہی حضرت عمر فاروق کی طرف دیکھتا ہے، بیٹا یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ بس اتنا ہی دیکھا تھا، آگے کے جملے نہیں نکلے، کھا رہا ہوں، بیٹھ گیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہیبت رہی ہوگی۔ بیٹے نے کہا یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ ایسے دیکھا تو کہا نہیں ٹھیک ہے کھا رہا ہوں۔ یعنی اتنی دیر میں جب اس نے یہ کہا یہ بھی، اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تلوار کی میان پہ تھا اور تڑپ رہا تھا، میان سے تلوار
نکلنے والی تھی، بیٹے نے پورا کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد حضرت عمر نے کہا بیٹا آج لوکی کو دیکھ کر منہ چرا لیا، آج منہ بگاڑ لیا. آئندہ اگر لوکی کو دیکھ کر منہ بگاڑنے کی کوشش کی، کعبے کے رب کی قسم میری تلوار ہوگی، تیری گردن ہوگی. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کٹنے والی گردن میرے بیٹے کی ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ رسول کی سنت سے نفرت کرنے والے کی گردن ہے، میرے سامنے تڑپ رہی ہوگی. آج منع کر دیا، آئندہ اگر کیا تو تلوار سے ہم گردن اڑا دیں گے. یہاں میرے بیٹے کی زبان سے جو لفظ نکلے فوراً پورا ہوتا ہے، چاہے وہ سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ایک ہی بیٹا ہے، لاڈلا ہے، 5 بچیوں کے بعد پیدا ہوا ہے. غور کرو میرے بھائیوں، وہاں بیٹے نے لوکی کو دیکھو کھا رہا ہوں، اور کھانا کھانے کے بعد حضرت عمر نے کہا آج منع کر دیا، آئندہ اگر کہا تو تلوار سے گردن اڑا دوں گا میں. محبت رسول ہم نے سمجھا نہیں ہے، ہم نے بس ایک رسمی محبت کرنا شروع کر دی. اس صحابی رسول کو دیکھو، امام مسلم جس کو کتاب الجمع کے اندر لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود خطبہ دے وضو بنا کر مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے، ایک پیر مسجد کے باہر ہے، اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں. اتنے میں دوران خطبہ ایک صحابی اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی کی نظر اس صحابی کی اوپر پڑی. دوران خطبہ اٹھنا نہیں چاہیے، بات چیت نہیں کرنا چاہیے. اگر جمعے کے دن خطبے کی حالت میں کوئی دوسرا بات کر رہا ہے تو اس کو اشارہ کر کے چپ بھی نہیں کرانا چاہیے، خاموش تک نہیں کرانا چاہیے. سر پہ مکھی بیٹھی ہو تو اس کو اڑانا بھی نہیں چاہیے. یہ جمعے کے خطبے کا ادب و احترام ہے. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی اٹھ گئے. یہاں عبداللہ ابن مسعود کا حال یہ ہے کہ ایک پیر مسجد کے باہر ہے، ایک پیر اندر، وہ اندر جانا چاہ رہے ہیں. اتنے میں وہ صحابی اٹھتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اس صحابی کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اجلس مکانک، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. آپ نے ان کا نام نہیں لیا، آپ نے کہا اجلس مکانک، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں یہ آواز گئی تو وہ اسی حالت میں اسی جگہ پر بیٹھ گئے. اب آپ اندازہ لگانا کہ ایک پیر مسجد کے باہر ہو اور ایک پیر مسجد کے اندر ہو، اسٹائل کیا رہی ہوگی بیٹھنے کی، کیسے بیٹھے ہوں گے. ایک پیر تو مسجد کے اندر، ایک پیر باہر ہے. انہوں نے جو باہر پیر تھا اس کو اندر بھی نہیں لائے، جو اندر تھا اس کو باہر بھی نہیں لے گئے، اسی حال میں بیٹھ گئے. آپ نے اس آدمی سے کہا تھا صحابی سے بیٹھ جاؤ، لیکن یہ بیٹھ گئے. آپ نے جب دیکھا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ، آئے عبداللہ تم تو یہاں آؤ، تم مسجد میں آ جاؤ، تم تو آ رہے تھے، میں نے تم سے نہیں کہا تھا بیٹھنے کے لیے. کھڑے تو یہ ہو گئے تھے دوران خطبہ، یہ اٹھ گئے تھے، میں نے ان سے کہا تھا بیٹھنے کے لیے، تم کیوں بیٹھ گئے ہو؟ تم اندر آؤ، تم یہاں بیٹھو، تم مسجد کے اندر آؤ. پھر آپ نے کہا تم کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جواب سنو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ آپ نے کس سے کہا بیٹھ جاؤ، میں نہیں جانتا، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، آپ نے صرف اتنا کہا اجلس مکانک، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. میں نہیں جانتا کہ آپ نے کس سے کہا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میرے کانوں نے اجلس سنا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر نہیں بیٹھوں گا تو کہیں میری آخرت برباد نہ ہو جائے، کہیں رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اللہ اس نافرمانی کی عوض جنت سے ہٹا کر میری قسمت میں، میری تقدیر میں جہنم نہ لکھ دے. میرے بھائیوں، اتنی محبت تھی، رسول نے جو کہا یہ بھی نہیں سوچا کہ اس حال میں کیسے بیٹھیں گے، اسی طریقے پر بیٹھ جاتے ہیں. آپ مسکراتے ہیں اور آپ نے ان کو اندر بلا لیا. محبت رسول کے یہ جذبات ہمارے اندر ہونا چاہیے. صرف دعوے سے کام نہیں چلتا، صرف اظہار سے کام نہیں چلتا، صرف اقرار سے کام نہیں چلتا. غور کریں، ایک صحابی ہے، مسلم شریف کتاب اللباس و زینہ کی روایت، مسلم شریف کتاب اللباس کی روایت. ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے. نبی اکرم کی نظر سونے کی انگوٹھی پر پڑ گئی. آپ نے سونے کی انگوٹھی کو دیکھا، آپ نے نکالا. آپ نے کہا کیا بات، مرد ہو کر سونے کی انگوٹھی پہنتے ہو؟
شرم نہیں آتی تمہیں؟ آپ نے اس انگوٹھی کو نکالا اور اس کو زمین پر پھینک دیا۔ ہم بھی پہنتے ہیں سونے کی انگوٹھی، وہ بھی پہنے ہوئے تھے، پہنتے تھے نہیں، پہنے ہوئے تھے، ہم بھی پہنتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہ اپنی کمائی سے خرید کر پہنے ہوئے تھے، ہم بھک منگنی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ ہم کو جس لڑکی سے شادی کرنا ہے ساس پہناتی ہیں یا ہونے والی سالی، وہ پہناتی ہے ہونے والے جیجا کو، گفٹ کہا جاتا ہے اس کو انگوٹھی، اور بڑا فخر کرتے ہیں سونے کی انگوٹھی پہنے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مرد نے سونے کی انگوٹھی یا سونے کا کوئی زیور اپنی انگلی ہاتھ جسم پر پہنا تو وہ حقیقت میں سونے کا زیور نہیں پہنے ہوئے، جہنم کا انگارہ پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انگارے کے پہننے سے بچائیں۔ آپ نے اس صحابی کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی کو نکالا